بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں گفتگو کریں گے جس نے اپنی ساری زندگی آسائشوں میں گزاری۔ اس کی خدمت کے لیے ہزاروں خدام اور لونڈیاں موجود ہیں، لاتعداد فوج اس کے پاس موجود ہے، طرح طرح کی نعمتیں آسائشیں اسے حاصل ہیں، عالی شان محل اور نرم و ملائم ریشم کا بستر اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین مہربانی کرنے پر آئے، کسی بندے کو اپنی طرف لانے کے لیے لانا چاہے اللہ رب العالمین، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بنا دیتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بادشاہ ایک دن اپنے عالی شان محل میں آرام فرما ہے۔ وہ بادشاہ جس کے پاس زیب تن کرنے کے لیے قیمتی لباس موجود ہے، اپنے محل میں ایک رات سویا ہوا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، دیکھا کہ چھت پر کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ فوراً اٹھا اور جا کر چھت پہ دیکھا کہ کون لوگ موجود ہیں۔ جب دیکھا تو چند لوگ موجود ہیں۔ کہا کدھر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے بادشاہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اور ہم چھت پر اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ بھی آدھی رات، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ چھت پر اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اونٹ چھتوں پر نہیں ملتے۔ جب بادشاہ نے یہ بات کی تو ان میں ایک صاحب عقل اور صاحب فراست آدمی بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر اونٹ چھتوں پر نہیں ملتا نا تو پھر رب بھی نرم و ملائم اور ریشم جیسے بستروں پر نہیں ملتا۔ اگر اونٹ چھتوں پر نہیں ملتا تو اللہ رب العالمین تخت نشینی پر بھی نہیں ملتا۔ اگر اونٹ چھتوں پر نہیں ملتا تو اللہ رب العالمین قیمتی لباس زیب تن کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو یہ بات بادشاہ کے دل میں جا کر لگی، یہ چوٹ بادشاہ کے دل پر لگی۔ بادشاہ نے فوراً سے تاج کو بھی چھوڑا، تخت کو بھی چھوڑا، عالی شان محل کو بھی چھوڑا، اپنے خدام کو بھی چھوڑا، فوج دریائے موج کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے وزیر و مشیروں کو بھی چھوڑا اور اللہ رب العالمین کی تلاش میں جنگل میں نکل گیا۔ اور وہ بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب جنگل میں جاتا ہے تو آج کی اس پرفتن دور میں جب ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہم اس وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العالمین سے اپنا ناطہ جوڑ نہیں رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا ناطہ جوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ بادشاہ نے تو بادشاہی چھوڑ دی، لیکن ہم اپنا غرور اور تکبر نہیں چھوڑتے۔ ہم کسی چھوٹے کو ملنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ مل لیا تو اس کے ساتھ میری برابری ہو جائے گی، اس کے ساتھ میری برابری تو ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ سوچیں کہ ایک بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے، پھر اللہ اس سے مل بھی جاتا ہے اور پھر وہ وقت کا ولی بھی بن جاتا ہے، تو پھر ہم اگر اللہ کو تلاش کریں تو پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں مل سکتا۔ اور میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، وہ اللہ کے ولی جو بہت بڑے بادشاہ تھے، اس واقعے کی صورت میں انہوں نے توبہ کی، اللہ کی تلاش میں نکلے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔